آپ پہ جادو موجود ہے یا آپ پہ جادو ہوا ہے تو وہ کون سے اعمال ہیں جن کو چھوڑ دینا چاہیے، یا جادو کا کیا پرہیز ہے، یا جنات کا اثر یا اسیبی اثر آپ پہ موجود ہے تو اس کا کیا پرہیز ہے۔ تو عزیز دوستو، آج کی خصوصی ویڈیو اسی ٹاپک پہ بنائی گئی ہے۔ جنات یا جادو برحق ہے اور یہ کسی بھی انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، جس کی روایت ہمیں کچھ یوں ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی سخت تاریک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے نکلے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو، مگر ہم نے کچھ نہ کہا کیونکہ ہمیں بالکل معلوم نہ تھا کہ ہم نے کیا کہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کیا کیا پڑھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور یہ صبح و شام 3 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ صورتیں تمہیں ہر شر سے، ہر چیز سے محفوظ رکھیں گی۔ عزیز دوستو، اس روایت سے ہی یہ چیز پتہ چلی کہ جادو جنات کسی بھی انسان پہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، اور یہ تاریکی کے اندر زیادہ اثر کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں جس انسان کے اوپر جادو، اسیب یا جنات کا اثر ہو تو وہ کیا کیا پرہیز کرے، تو سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں، اگر وہ مریض ایک عورت ہے تو سب سے پہلے اس کے ناخنوں کے اوپر سے نیل پالش ہٹا دیں۔ جب تک اس کا علاج چلے گا وہ نیل پالش دوبارہ نہیں لگا سکتی۔ اور وہ مریض، بے شک وہ عورت ہو یا مرد ہو، وہ پوری کوشش کرے کہ باوضو رہے، جہاں تک ہو سکے، جس وقت تک ہو سکے وہ باوضو رہے۔ رات کو سوتے ہوئے اگر آنکھ کھلے تو ہو سکے تو وضو کر کے دوبارہ سو جائے۔ جس کمرے کے اندر اس مریض کو یا مریضہ کو رکھا جائے، اس کمرے کے اندر سے تمام تصویروں کو، سینریز کو نکال دیا جائے، اور جب تک اس بچی یا بچے کا علاج چلتا رہے اس کو آپ نے کوئی بھی میوزک، کوئی بھی فلم یا کوئی بھی ٹی وی دیکھنے نہیں دینا۔ اگر ہم بات کریں کہ وہ کھانے میں کیا پرہیز کرے یا وہ پہننے میں کیا پرہیز کرے، تو ایسا کوئی بھی پرہیز نہیں ہے۔ وہ بچہ یا بچی جو کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں، جو پہننا چاہے وہ پہن سکتے ہیں، بس کپڑے صاف ہوں۔ اور کوشش کریں کہ اس بچے یا بچی کو جہاں تک ہو سکے کسی کے ساتھ سلائیں۔ اگر بیٹی ہے تو ماں کے ساتھ سلائیں، اگر بچہ ہے تو وہ کسی بھائی کے ساتھ یا باپ کے ساتھ بھی سو سکتا ہے۔ اور جہاں تک ہو سکے اس مریض کو آپ نے اکیلا نہیں چھوڑنا، کیونکہ ایسی کنڈیشن میں، جادو جنات کی کنڈیشن میں، بہت مختلف طرح کے خیالات آتے ہیں۔ یہ جنات، یہ جادوگر بار بار آپ پہ وار کرتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت ہم بار بار بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن پاک پڑھا کرو، یہ پڑھنے والوں کے لیے شفا ہے، اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کو پڑھنے والا جادوگر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جادوگر سورہ بقرہ پہ اثر نہیں رکھتا۔ تو عزیز دوستو، جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت، روز سورہ بقرہ کی تلاوت تھوڑی بہت کرنا شروع کر دے، وہ آٹومیٹکلی جادوگر سے دور رہتا ہے۔ اور جنات اور شیاطین 3 راتوں کے بعد، یعنی کہ اگر وہ انسان لگاتار 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کرے، خصوصی طور پر آخری 3 آیات کی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت روز رات سونے سے پہلے کرے، تو جنات، شیاطین اس کی زندگی سے، اس کے گھر کی زندگی سے، اس کے گھر والوں کی زندگی سے دور چلے جاتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ہمیں پھر بھی یہ اثرات موجود رہتے ہیں۔ تو یاد رکھے، بیمار کرنے والی چیز تو چلی گئی، لیکن اگر اس نے جو آپ میں بیماری چھوڑی ہے اس کا علاج ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے۔ آپ اپنی نیت بالکل صاف رکھیں۔ میرے نبی کا فرمان ہے، میرے رب کا فرمان ہے، اگر میں 3 راتوں تک سورہ بقرہ کی تلاوت کروں گا یا کروں گی تو جادو جنات آٹومیٹکلی ختم ہوگا۔ جتنی سٹرونگ آپ کی ول پاور ہوگی، جتنی سٹرونگ آپ کی سوچ ہوگی، اتنا جلدی آپ کا علاج ہوگا۔ کالے رنگ سے، بکرے کے گوشت سے یا کسی بھی طرح پہ جانے سے جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ آپ جو دل کرے وہ کھا سکتے ہیں، جو دل کرے وہ پہن سکتے ہیں، بس اپنی نیل پالش اپنی اتار دیں۔ گانے یا میوزک بالکل نہیں سننا۔ کمرے کے اندر جو بھی تصویریں تھیں مکمل طور پہ نکال دیں۔ کوشش کریں کہ ہر وقت وضو میں رہیں، اور سونے سے پہلے، اور ہر رات سونے سے پہلے آخری 3 آیات کی، سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص سورہ بقرہ کی تلاوت کر لے 24 گھنٹے تک اس کے پاس شیطان نہیں آتا۔
ایک رکوع پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، آدھا رکوع پڑھ لیں تو آپ کی ٹینشن ختم ہونا شروع ہوگی۔ اب میری وہ بہنیں جو خاص دنوں میں یہ عمل نہیں کر سکتی یا قرآن پاک نہیں پڑھ سکتی، یا میرے وہ بھائی جو قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے، چھوٹا بچہ ہے وہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا، تو وہ سورہ بقرہ کے ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، لیکن آپ نے وہ ریکارڈنگ مکمل دھیان سے سننی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور آپ سو رہی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق ہز یدی سہل لنا اشقالنا۔ اے مالک و مولا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسل کے ساتھ، اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے ان گندے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ، مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما، مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ اس حال کے اندر جب کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اس قدر ان پر مصائب اور آلام ہیں، اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک جو ان پر مصائب اور آلام بارش کی طرح برس رہے ہیں، اے مالک تو اپنا خاص فضل اور اپنا کرم فرما، ان کی اس آزمائش کو، اس امتحان کے اندر ان کو کامیاب فرما، ان کی اس آزمائش کو دور فرما۔ اے مالک و مولا اپنا کرم فرما، ان کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ہم گناہگار سیاہکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امتی ہیں، تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے مالک ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں پر پہرا دینے والے نوجوانوں کو الہ العالمین ہمت اور حوصلہ عطا فرما۔ ملک پاکستان اور دنیا کے اندر اسلامی مملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں، اے مالک ان کو شرم و حیا عطا فرما۔ اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اے مالک و مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک و مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے، حق ودرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.